اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ دعوت ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ ایپیسوڈ 49 الرحیق المختوم صلح حدیبیہ۔ عمرہ حدیبیہ کا سبب جب جزیرے نما عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح عظیم کے آثار رفتہ رفتہ رونما ہونا شروع ہوئے، اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند کر رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہید شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکے میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہذا صحابہ اکرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کی روانگی کا اعلان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے اور گرد و بیش کی آبادیوں میں اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوں، لیکن بیشتر اعراب نے تاخیر کی۔ ادھر آپ نے اپنے کپڑے دھوئے، مدینے پر ابن ام مکتوم یا نمیلہ لیسی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر 1 ذی القعدہ 6 ہجری روز دوشنبے کو روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی تھیں۔ 1400 صحابہ اکرام رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہیں لیا تھا۔ مکہ کی جانب مسلمانوں کی حرکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مکہ کی جانب تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے ہدی کو قلادے پہنائے، کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرہ کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ نہیں کریں گے۔ آگے آگے قبیلہ قزا کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے۔ اسفان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب بن لوئی کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے احابیش کو جمع کر رکھا ہے اور بھی جمعیتیں فراہم کی ہیں، اور آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی اعانت پر کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل ویال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں؟ اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم و الم سے دوچار ہو چکے ہیں، اور بھاگتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ایک گردن کاٹ چکا ہوگا، یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تب چلو۔
چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا، بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش۔ ادھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احابیش سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنی کعب کی ایک آدمی نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام ذی-طویٰ میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قرع الغمیم میں تیار کھڑے ہیں۔ قرع الغمیم مکہ جانے والی مرکزی اور کاروانی شاہراہ پر واقع ہے۔ خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خالد نے ظہر کی نماز میں یہ بھی دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ نے اسی دوران صلاۃ الخوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔ قریش ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش اور راستے کی تبدیلی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرع الغمیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا پرپیچ راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا، یعنی آپ داہنے جانب کترا کر حمش کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسے راستے پر چلے جو سنیت المرار پر نکلتا تھا۔ سنیت المرار سے حدیبیہ میں اترتے ہیں اور حدیبیہ مکے کے زیریں علاقے میں واقع ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قرع الغمیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنیم سے گزر کر حرم تک جاتا تھا اور جس پر خالد بن ولید کا رسالہ تعینات تھا وہ بائیں جانب چھوٹ گیا۔ خالد نے مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کو اس نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگم بھاگ مکہ پہنچے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ جب سنیت المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا ہل ہل، لیکن وہ بیٹھی ہی رہی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمے پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا ذرا سا لے رہے تھے۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے۔ بدیل بن ورقہ کا توسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو بدیل بن ورقہ خزائی اپنے قبیلے قضا کے چند افراد کی میت میں حاضر ہوا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا۔ بدیل نے کہا میں کعب بن لوئی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ حدیبیہ کے فراواں پانی پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے،
قریش کو لڑائیوں نے توڑ ڈالا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، اور اگر وہ چاہیں تو جس چیز میں لوگ داخل ہوئے ہیں اس میں وہ بھی داخل ہو جائیں، ورنہ ان کو راحت تو حاصل ہی رہے گی۔ اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ بدیل نے کہا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا، میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر چاہو تو پیش کر دوں۔ اس پر بے وقوفوں نے کہا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو، لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا، لاؤ سناؤ تم نے کیا سنا ہے۔ بدیل نے کہا، میں نے انہیں یہ اور یہ بات کہتے سنا ہے۔ اس پر قریش نے مکرز بن حفص کو بھیجا، اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بد عہد آدمی ہے۔ چنانچہ جب اس نے آپ کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو بدیل اور اس کے رفقا سے کہی تھی۔ اس نے واپس پلٹ کر قریش کو پوری بات سے باخبر کیا۔ قریش کا ایلچی۔ اس کے بعد حلیز بن علقمہ نامی بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا، مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا، جاؤ۔ جب وہ نمودار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں، اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس پلٹ گیا اور بولا، میں نے ہدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں قلادے ہیں اور جن کی کوہان چیری ہوئی ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس شخص میں کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ وہ تاؤ میں آ گیا۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولا، اس شخص محمد صلی اللہ نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا، جاؤ۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر عروہ نے کہا، اے محمد، یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا اپنے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو اللہ کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا، ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ عروہ نے کہا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابو بکر ہیں۔ اس نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے تو میں یقیناً تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ اس کے بعد عروہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ جب گفتگو کرتا تو آپ کی داڑھی پکڑ لیتا۔ مغیرہ بن شیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر قود۔ عروہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ نبی کی داڑھی سے پرے رکھ۔ آخر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور بولا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، مغیرہ بن شیبہ ہیں۔
اس پر اس نے کہا، اوہ بدعہد، کیا میں تیری بدعہدی کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے بھاگے تھے اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اس معاملے میں عروہ کی دوڑ دھوپ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مغیرہ اس کے بھتیجے تھے۔ اس کے بعد عروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق قاطر کا منظر دیکھنے لگا، پھر اپنے رفقا کے پاس واپس آیا اور بولا، اے قوم، واللہ میں قیصر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم، وہ کھنکھار بھی تھوکتے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے، اور جب وضو کرتے تو معلوم ہوتا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات بولتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے، اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر نہ دیکھتے تھے، اور انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو، وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے۔ جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوان نے دیکھا کہ ان کے سربراوردہ حضرات صلح کے جویا ہیں تو انہوں نے صلح میں ایک رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات میں یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں اور ایسا ہنگامہ بپا کر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے اس پروگرام کی تنفیذ کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا، چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا، وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائے جو قریش کے سامنے موقف طریقے پر آپ کے موجودہ سفر کے مقصد و موقف کی وضاحت کر دے۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو، آپ حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ ہی میں ہے، وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر روانہ ہوئے، مقام بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر
سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان نے سربراہان قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ اور بیت رضوان۔ حضرت عثمان اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کریں، مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے معرکہ آرائی کر لیں۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ اکرام ٹوٹ پڑے اور اس پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور اخیر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے، جو منافق تھا، شرکت نہیں کی۔ اس کا نام جد بن قیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی۔ حضرت عمر دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت موقل بن یسار نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اسی کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ صلح اور دفعات صلح۔ بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہذا جھٹ سہیل بن عمرو کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بلاخر طرفین میں صلح کے دفعات طے ہو گئیں، جو یہ تھی: نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا، لہذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی تصور کی جائے گی۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد کے پاس جائے گا، محمد اسے واپس کر دیں گے
لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا کہ تحریر لکھ دیں اور یہ املا کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے یہ املا کرایا یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو قزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے، اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ ابو جندل کی واپسی نوشت صلح ابھی لکھی ہی جا رہی تھی کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ وہ زیری مکہ سے نکل کر آئے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف سے واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہنے لگے مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف سے واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ عمرہ سے حلال ہونے کے لیے قربانی اور بالوں کی کٹائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ نے بات 3 مرتبہ دہرائی مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے پاس گئے
اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام المومنین نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور اپنا حجام کو بلا کر سر منڈا لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنا ہدی کا جانور ذبح کر دیا اور حجام بلا کر سر منڈا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا ایک اونٹ ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور قینچی سے کٹانے والوں کے لیے 1 بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن اجرا کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں منڈا لے وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی